تو مسئلہ دیکھیے اوقاف کا جو ہے وہ حقیقت میں مسئلہ کیا ہے؟ ناجائز قابضین کو تحفظ فراہم کرنا اور کارپوریٹ تجار کو مسلم اوقاف کو ہدیہ میں دینے، تحفہ میں بانٹنے کا، ہاں ایک طرح سے یہ ترمیمی بل کے ذریعے راستہ نکالنے کی قانونی کوشش کا نام ہے۔ اس لیے اس مشن کو یا اس طرح کے جتنے مشن ہیں ملت کے تئیں، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو ایشوز ہمارے متفقہ ہیں ان ایشوز پر ہم متفق ہو کر کے کام کریں، اسلامی اصولوں کی روشنی میں، ہدایتوں کی روشنی میں، بیجا احتجاج ہنگامہ آرائی اور بیجا مطلب جذباتیت کا اظہار نہ تو اسے علماء قبول کرتے ہیں نہ تو ہمارا دین قبول کرتا ہے۔ قانونی طور پر اگر اس کی ہمارے لیے اجازت ہو تب بھی ہمیں اسی وقت احتجاج وغیرہ کے عمل میں اسی وقت اس میدان میں اسی وقت اترنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تحفظ اوقاف کانفرنس ممبئی کے اس عظیم باوقار اجتماع کے صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اور آج کی اس کانفرنس میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے دیگر موقر ذمہ داران اور اسٹیج پر تشریف فرما خصوصی مقررین و اعزازی و خصوصی مہمانان گرامی، اور اس حال میں تشریف فرما قابل قدر معززین شہر، اہل علم، طلباء کرام اور معززین قوم و ملت، سب سے پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ اپنے ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کا مسئلہ ہے۔ گیلا نہیں جو گریزاں ہے چند پیمانے، نگاہ یار سلامت ہزار میخانے۔ یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہمارے دلوں میں مضبوطی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے حق کے لیے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے جتنے ہمارے پاس سورسز میسر ہیں، اپنے علماء اور اپنے اولو الامر کی رہنمائی میں، بالخصوص ملت اسلامیہ ہندیہ کے ہم سب کی متفقہ تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جو اسلامیان ہند کی باوقار اور محترم اور متفق علیہ تنظیم ہے، اس کی سرپرستی میں ہم کام کریں۔ یہ کام کا تقاضا ہے اور یہ کام کا طریقہ ہے، اور یہ ہمارا ایمان اور یقین رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کا حکم مان کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کو مان کر کے، اور اس کے بعد اولو الامر کی ہدایتوں اور رہنمائی میں رہ کر کے ہی ہمیں نجات ملنے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔
اور یہ ہمارے ہی لیے نہیں ہے، اولو الامر جو ہیں ہمارے، صحیح تفسیر کے مطابق اولو الامر سے مراد علماء حق ہیں، علماء دین ہیں۔ علماء دین کی اولو الامری تسلیم کرنا حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ اگر اسلامی نظام حکومت کے اہل ہیں، زمام کار ان کے ہاتھ میں ہے، تو اس کے پابند ہیں کہ علماء کی ہدایتوں کی روشنی میں وہ زمام حکومت کو لے کر کے آگے بڑھائیں۔ ہماری آپ کی تو ذمہ داری ہے ہی، کیونکہ ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، انہی کی سرپرستی میں ہمیں رہنا ہے، اور خاص طور پر ہمارے اپنے اس وطن میں، اپنے ملک میں یہ تقاضا بہت بڑا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو بڑی خوشائند بات ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے، اس کی رحمت ہے، اور ہم سب کا تال میل ہے، ہم سب کا تال میل ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے تئیں ہمارا اطمینان اور ہمارا یقین ہے کہ حقیقت میں اس ملک میں یہ تنظیم ہماری حقیقی اور نمائندہ اور اصل تنظیم ہے، جس پلیٹ فارم پر ساری جماعتیں، ساری جماعت کے نمائندے کام کرتے ہیں اور مل کر کے فیصلے کرتے ہیں۔ میں جمعیت اہل حدیث کے ایک یونٹ ممبئی کا ایک خادم ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر ہیں۔ اس موقع پر جب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ساری اسلامیہ نے ہند سے اپیل کی، تو جماعت کی طرف سے، جماعت اہل حدیث کی طرف سے اپنی تمام یونٹوں کو باضابطہ لیٹر لکھ کر کے اپیل کی گئی کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایتوں پر عمل کیا جائے اور عمل کرایا جائے۔ اور اللہ کا فضل ہے، میں یہ جماعت کی طرف سے وضاحت کرتا ہوں، اس کے ساتھ پوری ملت کی طرف سے بھی جہاں تک میرا علم ہے، آج جتنا اعتماد کا، بھروسے کا، حوصلے کا اظہار کیا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے لیے اور ذمہ داروں کے لیے، پوری ملت کی طرف سے جو حوصلے کا اور تعاون اور مدد کا مظاہرہ ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کا وقت ہے، اور اس میں مزید برکت کی دعاؤں کے لیے ہم سب کی ضرورت ہے۔ ہم سب مل کر کے، ہمارے بڑے چھوٹے عزیز، دعا کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور قوت پیدا فرمائے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا مظاہرہ ہے۔ یہ قوت محسوس کرتے ہیں وہ لوگ جن کا نام نہیں لیا جا سکتا ہے، ہاں، جو اس کوششوں میں ہیں، اس منصوبے میں ہیں کہ ہمارے اختلافات کو بنیاد بنا کر کے ہمیں لڑایا کیسے جا سکتا ہے۔ ہماری ملک کے بڑی بڑی شخصیات نے آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ ملک میں ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں میں اتنے فرقے ہیں، 72 فرقے ہیں، تو ہمیں پتا ہے کہ ان 72 فرقوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ آپ سوچئے، تو یہ موقع پر ایک میسج ہے، اور بھی موقع آئے، اور آئندہ اور بھی انشاءاللہ موقع آئیں گے، ہاں، کہ یہ میسج جائے گا اور یہ عملی ثبوت فراہم ہوگا کہ سارے مسلمان اپنی ملی، اپنی دینی، اور اسی طرح ان کی رائے اور ہدایتوں میں رہنے والی جو سیاسی قیادتیں ہیں، سوشل جو لیڈرشپ ہے، ان کے ساتھ بھی مسلمان ہے، بشرطے کہ ان کے علماء اور بالخصوص ان کا متحدہ پلیٹ فارم جو ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ انہیں ہدایت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اوقاف کا مسئلہ، اوقاف کے مسئلے پر تو ہمارے مقررین خصوصی بات کریں گے جو تشریف لائے ہیں باہر سے۔ میں تو شہر کا ایک طرح سے میزبان ہوں، اور میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں اس موقع پر کہ ہمارے بڑے یہاں موجود ہیں، اور اچھی سمجھ اور سوچ رکھنے والا دماغ یہاں موجود ہے حاضرین کی صورت میں، جو اس میسج کو عام کرے گا اور عام کیا جا رہا ہے۔ تو مسئلہ دیکھیے، اوقاف کا جو ہے وہ حقیقت میں مسئلہ کیا ہے؟ ناجائز قابضین کو تحفظ فراہم کرنا اور کارپوریٹ تجار کو مسلم اوقاف کو ہدیہ میں دینے، تحفہ میں بانٹنے کا، ہاں، ایک طرح سے یہ ترمیمی بل کے ذریعے راستہ نکالنے کی قانونی کوشش کا نام ہے۔ اس لیے اس مشن کو، یا اس طرح کے جتنے مشن ہیں ملت کے تئیں،
ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جو ایشوز ہمارے متفقہ ہیں ان ایشوز پر ہم متفق ہو کر کے کام کریں، اسلامی اصولوں کی روشنی میں، ہدایتوں کی روشنی میں، بیجا احتجاج، ہنگامہ آرائی اور بیجا مطلب جذباتیت کا اظہار نہ تو اسے علماء قبول کرتے ہیں نہ تو ہمارا دین قبول کرتا ہے۔ قانونی طور پر اگر اس کی ہمارے لیے اجازت ہو تب بھی ہمیں اسی وقت احتجاج وغیرہ کے عمل میں اسی وقت اس میدان میں اسی وقت اترنا ہے جب پورے طور پر ہمارے علماء، ہماری تنظیمیں، ہمارے بڑے اپنے ہاتھ میں لے کر کے اور وہ قیادت کرتے ہوں تب ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ ہر کسی کی آواز پر جمع ہونے کی کوشش کرنا بھلے قانون اجازت دیتا ہو، یہ موقع دینے کی صورت ہو سکتی ہے ان کو جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں ان کی گیدرنگ ہو تو انہیں نشانہ بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں کھیل کھیل دیا جائے۔ اس لیے خلاصے کی بات صرف اتنی ہے، موضوع پر گفتگو ہوگی، ہمارے مقررین خصوصی کریں گے، ہمارے صدر محترم باوقار جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں جو ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہے وہ کریں گے۔ میں انہی کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم سب کو ملت کے مسائل جو ملت کے مسائل ہیں اس کے علاوہ یہ سمجھ کر کے بھی چلنا ضروری ہے کہ ملت کے مسائل کی رہنمائی کرنے والی جو ہماری قیادتیں ہیں وہ ملت کے مسائل کے ساتھ ساتھ ملک کے اور ملک کے جو ادر کمیونٹیز ہیں ان کے بھی مسائل اسی طرح حل ہونے والے ہیں۔ آج جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں پتہ ہے اور جو لوگ علم رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ در حقیقت قیادت جو مسلمانوں کی ہے، دینداروں کی ہے، نیک لوگوں کی ہے، علماء کی ہے، انہی کے قیادت میں مسلمانوں کا بھی خیر ہے اور غیروں کا، ہمارے نان مسلم بھائیوں کا بھی خیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور متحد ہو کر کے ہر ملی مسئلے میں، ملکی مسئلے میں، اسلام کے قانون کی روشنی میں، اسلام کے قانون کی روشنی کے ساتھ ساتھ ملک کے قانون کی روشنی میں ہم سب کو کام کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی اسے قبول فرمائے، اسے نتیجہ خیز بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔